بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب سے اور وہ عبد المطلب سے روایت کرتے ہیں۔ عبد المطلب کہتے ہیں، میں حرم کعبہ میں محو خواب تھا کہ میں نے ایک دہشتناک خواب دیکھی اور نہایت خوف میں مبتلا ہو گیا۔ میں قریش کے ایک کاہنہ عورت کے پاس گیا۔ میں نے کمبل اوڑھ رکھا تھا اور میری زلفیں کندھوں میں لٹک رہی تھی، پرکندہ حال تھی۔ کاہنہ نے میرے چہرے سے افسردگی محسوس کر لی۔ میں ان دنوں اپنے قوم کا سردار تھا۔ کہنے لگی، ہمارے سردار کا کیا حال ہے اور چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا؟ میں نے کہا، ہاں، ان دنوں لوگوں کی عادت یہ ہوتی تھی کہ ہر آنے والا شخص سوال کرنے سے قبل اس کاہنہ کا دایاں ہاتھ چومتا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنا مدعا بیان کرتا، مگر میں نے اپنے مقام و مرتبہ کا لحاظ رکھتے ہوئے ایسا نہیں کیا اور سیدھا بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، آج رات میں نے حرم کعبہ میں سوتے ہوئے خواب دیکھا ہے کہ زمین سے ایک درخت نمودار ہوا جس کا سر آسمان تک جا پہنچا اور ٹہنیاں مشرق و مغرب تک پھیل گئی۔ وہ درخت سورج سے زیادہ روشن و منور تھا۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ سب عرب و عجم اسے سجدہ کر رہے ہیں اور اس کا نور مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے دیکھا قریش کے کچھ لوگ اس کی ٹہنیوں سے لٹک گئے اور قریشی کے کچھ لوگ اس درخت کو کاٹنے کے لیے لپکے، لیکن جب قریب ہوئے تو ایک نہایت حسین نوجوان نے، جس سے بڑھ کر میں نے خوبصورت اور بہتر خوشبو والا کوئی نوجوان نہیں دیکھا، انہیں مار بھگایا، ان کی پسلیاں توڑ دی اور ان کی آنکھیں باہر نکال دی۔ میں گھبرا کر خواب سے بیدار ہو گیا۔ عبد المطلب کہتے ہیں، یہ سنتے ہی کاہنہ کا چہرہ زرد پڑنے لگا اور وہ یوں گویا ہوئی، اگر تمہاری خواب سچی ہے تو تمہارے پشت سے وہ شخص پیدا ہوگا جس کی حکومت مشرق و مغرب تک ہوگی اور لوگ اس کے دین پر چلیں گے۔ عبداللہ بن کعب بن مالک سے روایت ہے کہ مجھے میری قوم کے چند شیوخ نے بتلایا کہ وہ عمرہ کرنے نکلے۔ ان دنوں عبد المطلب مکہ میں بقید حیات تھا۔ ان کے ساتھ ایک یہودی تیمہ بھی شریک سفر تھا۔ وہ مکہ یا یمن میں بعرض تجارت جا رہا تھا۔ عبد المطلب کو دیکھتے ہی بولا، ہم اپنی کتابوں کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں جس کا فیصلہ ناقابل تبدیل ہے کہ اس شخصیت کی پشت سے وہ نبی نکلے گا جو ہمیں اور اپنی قوم کو قوم عاد کی طرح تحت تہ کر دے گا۔ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس رات ملک یمن میں ایک عامر نامی آدمی اپنے بت خانے میں بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال اور زمین سے آسمان تک محیط تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عامر کے سامنے سے پردہ ہٹایا۔ عامر کو نظر آیا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں، ملائکہ اتر رہے ہیں، پہاڑ اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ یکایک عامر کا بت اوندہ گرا اور اس سے یہ آواز آئی، اس نبی کی ولادت ہوئی جن کا مدت سے انتظار کیا جا رہا تھا، جن سے درخت اور پتھر کلام کریں گے، جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ سن کر عامر نے اپنی زوجہ سے کہا، تم نے بھی سنا جو میں سنتا ہوں؟ اس نے کہا، ہاں، میں نے بھی سنا ہے۔ اے عامر، ذرا یہ تو پوچھو کہ وہ کہاں پیدا ہوا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ عامر نے پوچھا، اے مبارک حاتب، وہ کہاں پیدا ہوا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ آواز آئی، اس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عامر کی ایک لڑکی تھی جو بیمار اپاہج تھی، جس کے ہاتھ پاؤں بیکار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کے وقت اس نے بھی ہر طرف نور دیکھا۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اگر اس نور میں برکت ہے تو مجھے بھی اس کا حصہ ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اسے صحت کاملہ اور شفائے عاجلہ سے سرفراز فرمایا۔ عامر یہ واقعہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور کمر باندھ کر آپ کی زیارت کے لیے مکہ معظمہ آیا۔
تلاش کرتے ہوئے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے در دولت پر حاضر ہوا اور عرض کیا، خدارا اس مسافر غریب الوطن اور اپنے نوزیدہ بچے کی زیارت کرا دے۔ حضرت عبد المطلب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آغوش میں اٹھایا، یہ دیکھتے ہی آپ کے قدموں پر جام بحق ہو گیا۔ یہ پہلا آدمی تھا جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ معزز دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، انشاءاللہ بہت پسند آئے گی۔ ایک دن عبد المطلب حرم کعبہ میں بیٹھے تھے، آپ کے پاس نجران کا ایک پادری بھی بیٹھا تھا جو آپ کا گہرا دوست تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، ہم اپنی کتابوں میں اس شہر مکہ میں اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے ایک نبی کی ولادت کا ذکر پاتے ہیں جس کی یہ شکل و صورت ہوگی۔ ابھی یہ بات مکمل نہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ پادری نے آپ کے چہرہ انور، آنکھ کو پشت مبارک اور قدمہائے مبارک کی طرف دیکھا تو پکار اٹھا، وہ نبی تو یہی ہے، یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ آپ نے کہا، میرا بیٹا۔ پادری نے کہا، ہم تو اس کے باپ کو کتابوں کی روشنی میں اس وقت زندہ نہیں پاتے۔ عبد المطلب نے کہا، دراصل یہ میرا پوتا ہے، اس کا باپ تو اس وقت ہی وفات پا گیا تھا جب یہ حرم مادر میں تھا۔ پادری نے کہا، تم نے سچ کہا۔ اس کے بعد عبد المطلب نے اپنی اولاد سے کہا، اپنے بھتیجے کی حفاظت کیا کرو، سنتے نہیں ہو اس کے بارے میں یہ کیا کچھ کہا جا رہا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی کہ آپ کی والدہ آپ کے دادا کے ننیھال میں لے آئے۔ ایک دن ایک یہودی نے آپ کو دیکھا تو بار بار دیکھنے لگا، آخر اس سے رہا نہ گیا، پوچھنے لگا، اے لڑکے تیرا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، احمد۔ اس پر اس نے آپ کی پشت مبارک کی طرف دیکھا۔ اس وقت اس نے کہا، یہ اس امت کا نبی ہے۔ پھر وہ اپنے لوگوں میں گیا، اس نے انہیں بھی یہ بات بتائی۔ ان لوگوں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کو بتائی۔ اس پر حضرت بی بی آمنہ کو خوف محسوس ہوا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ سے واپس لے آئے۔ معزز دوستو، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔